قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامة ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار ذلك بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبیہ الکریم۔ ناظرین کرام، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 3 آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 174 سے لے کر آیت نمبر 176 تک۔ چنانچہ ان آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے اہل کتاب میں سے جو ان کے علماء تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں تھیں ان کو چھپاتے تھے، اور اسی طرح سے وہ مسائل جو اللہ نے تورات اور انجیل کے اندر نازل کیے تھے ان کو لوگوں کی فرمائش کے مطابق تبدیل کر دیتے تھے، اور اس کے عوض میں کیا کرتے تھے؟ ان کو کچھ نذرانے مل جاتے تھے، کچھ مال مل جاتا تھا۔ اللہ نے اس کی حرمت کا جو ہے تذکرہ کیا ہے کہ وہ مال کھانا ایسے ہی ہے ان کے لیے کہ جس طرح سے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ان الذین کہ بے شک جو لوگ یکتمون، الذین یعنی جو لوگ، اس سے مراد یا اس سے روئے سخن جو ہے وہ اہل کتاب کے ان علماء کی طرف ہے جو یہ حرکت کرتے تھے۔ فرمایا کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ما انزل اللہ من الکتاب، تورات اور انجیل کے ان احکامات کو جو اللہ نے نازل کیے ہیں، یا تورات اور انجیل کی ان باتوں کو جس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں بھی ہیں اور وہ مسائل بھی ہیں جو تورات اور انجیل کے اندر نازل ہوئے تھے۔ فرمایا کہ وہ چھپاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے عوض جو ہے وہ تھوڑے سے پیسے جو ہے وہ کما لیتے ہیں۔ اولئک، وہی لوگ ہیں کہ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، کہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو کھا رہے ہیں۔ یعنی جب وہ کھا رہے ہیں اور ان کے پیٹوں کے اندر جو مال جا رہا ہے، وہ مال جو اس طرح سے انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے وہ دراصل آگ ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض میں گمراہی خرید لی، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب، فما اصبرہم علی النار، تو ذرا دیکھو تو کس طرح سے آگ پر جو ہے وہ صبر کیے ہوئے ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، فرمایا کہ یہ جو ان کو سزا دی گئی ہے ان کے اس عمل کی وجہ سے دی گئی ہے کہ اللہ نے تو قرآن کریم، یعنی بأن اللہ نزل الکتاب، کہ اللہ نے تو تورات اور انجیل کو بالحق، حق کے ساتھ نازل کیا۔ یعنی تورات اور انجیل اپنے وقت کے اندر جب وہ غیر محرف تھیں، وہ سچی کتابیں تھیں، لہٰذا چاہیے تھا کہ ان کو من و عن جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کیا جاتا، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اگر فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جنہوں نے بھی کتاب میں اختلاف کیا، یعنی تورات اور انجیل کے اندر اس طرح سے جو اللہ نے بیان کیا تھا اس کو غلط سلط کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، لفی شقاق بعید، وہ ایک دور کی ضد کے اندر جو ہے وہ جا پڑے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ جو ہے وہ پیش کیا ہے، اس میں ہلکی پھلکی جو ہے تفسیر بھی شامل ہے۔ اب میں ان آیات کی جو ہے تفسیر کی طرف توجہ کرتا ہوں، تھوڑا اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ تمہید کے طور پر ایک بڑی اہم بات یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کا باطن ہوتا ہے، یہ ایک حقیقی ہوتا ہے، ایک حکمی ہوتا ہے، یہ ایک لفظی اور ایک معنوی، یہ مختلف علماء نے الفاظ جو ہے اس مقصد کے لیے متعین کر رکھے ہیں۔ آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ کسی چیز کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک اس کی ظاہری حیثیت ہے، ایک اس کی باطنی حیثیت ہے۔ اسی طرح سے مال کی بھی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک اس کی ظاہری حیثیت ہے، ایک اس کی باطنی حیثیت ہے۔ تو کوئی چیز تب صحیح طور پر وہ یوں سمجھ لیں کہ مکمل ہوتی ہے کہ جب ظاہراً بھی وہ ایسی ہی ہو، باطناً بھی ایسی ہی ہو۔
اب آپ کو یہ چیز ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی. مثال کے طور پر جس طرح سے نجاست ہے، اب نجاست کی علماء نے دو قسمیں کی ہیں، ایک حقیقی اور ایک حکمی. نجاست حقیقی کیا ہے کہ کسی کے ہاتھ پاؤں پر یا کسی جگہ جو ہے کوئی غلاظت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس کو دھونا جو ہے وہ واجب ہے. جب تک اس غلاظت نجاست کو وہ دھوئے گا نہیں تو وہ ظاہر ہے وہ اس کا وضو بھی نہیں ہوگا، اس کا غسل بھی نہیں ہوگا. لیکن دوسری نجاست کی علماء نے ایک قسم لکھی ہے حکمی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بظاہر وہاں کوئی غلاظت نہیں لگی ہوئی لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ وہ پلید ہے. مثلا ایک آدمی ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس نے بیت الخلاء میں فراغت کی ہے، یا اسی طرح سے ایک آدمی نے کیا کیا ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ مجامعت کی ہے. اب دیکھیں کہ بظاہر جو ہے یعنی اس کے بعد اس نے وہ مقام جو ہے دھو بھی لیے ہیں لیکن پھر بھی وہ شخص جو ہے اس وقت تک نماز کے قابل نہیں ہے کہ جب تک وہ وضو نہ کر لے یا مجامعت کی صورت میں غسل نہ کر لے. اب دیکھیں کہ اگر وہ بیت الخلاء سے جو شخص آیا ہے اس نے استنجا کر لیا، اب اس مقام سے تو اس کی نجاست زائل ہو گئی لیکن اس کے باوجود وہ نماز کے لیے پاک نہیں ہے. تو اس کا اسی طرح سے قرآن کو وہ شخص جو ہے چھو نہیں سکتا جب تک وضو نہ کر لے. اسی طرح سے اگر کسی نے اہل خانہ کے ساتھ مجامعت کی ہے، وہ جب تک پورے جسم کو 3 مرتبہ پانی سے نہ دھو لے یعنی غسل نہ کر لے اس وقت تک جو ہے وہ شخص جو ہے وہ پاک قرار نہیں دیا جا سکتا. تو اب یہ جو 2 شخص ہیں کہ جس نے بیت الخلاء یوز کیا ہے یا جس نے اہل خانہ کے ساتھ مجامعت کی ہے، وہ جب تک وضو یا غسل نہ کر لیں اس وقت تک وہ ناپاک ٹھہریں گے نماز کے لیے. تو یہ وہ نجاست حکمی ہے، یعنی ان کا حکم اب نجس کا ہے، نجاست کا سا حکم ہے. جب تک وہ شخص وضو نہ کر لے یا غسل نہ کر لے وہ نماز یا تلاوت قرآن یعنی قرآن کو چھونے کے قابل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ یہ جو مال ہوتا ہے یہ بھی اس وقت تک پاک نہیں ہوتا جب تک نمبر 1 وہ شخص خود وہ چیز خود جو ہے وہ جائز نہ ہو، وہ حرام نہ ہو، یعنی خنزیر جس طرح سے حرام ہے وہ نہ ہو، کسی گائے گوشت بکری ان چیزوں کا گوشت ہو جو اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرائے ہیں. دوسری چیز کہ وہ حلال ذریعے سے حاصل کی گئی ہو. جی ہاں، آپ نے جن پیسوں سے وہ خریدی ہے وہ چیز یا جس ذریعے سے بھی وہ چیز حاصل کی ہے وہ ذریعہ درست ہو. اگر آپ نے کیا کیا ہے، ایک جانور جو ہے وہ رشوت کے پیسوں سے خریدا ہے یا کسی کے سے کچھ پیسے جو ہیں آپ نے غصب کیے ہیں ان سے خریدا ہے یا کسی سے کچھ پیسے جو ہیں آپ نے چھینے ہیں یعنی ہتھیائے ہیں، چوری کیے ہیں، ڈاکے کے ذریعے آپ نے کوئی مال حاصل کیا ہے، ان سے آپ نے کوئی بکری بھینس یا کوئی مینڈا وغیرہ خریدا ہے تو وہ اس کا گوشت جو ہے ظاہراً تو پاک ہے، حقیقتاً بظاہر تو وہ پاک ہے لیکن حکماً جو ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. وہ گوشت جو ہے آپ کے لیے حرام ہے اگر آپ نے اس کو جائز پیسوں سے نہیں خریدا. یعنی حلال مال اسی وقت ہوگا کہ جب وہ ظاہراً بھی پاک ہو اور باطناً بھی پاک ہو. آسان لفظوں میں وہ چیز جو آپ کھا رہے ہیں وہ ویسے بھی شرعی طور پر حلال ہو. نمبر 2 حلال ذریعے سے حاصل کی گئی ہو، کسی سے چھینی نہ گئی ہو، کسی سے غصب نہ کی گئی ہو، کسی رشوت کے پیسوں سے نہ لی گئی ہو، حلال کے پیسوں سے لی گئی ہو. اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں جو مال کھا رہے ہیں، یہ جو اہل کتاب کے علماء ہیں، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. وہ مال ان کے لیے حلال نہیں ہے. کیوں حلال نہیں ہے؟ کہ انہوں نے اس مال کو حرام ذریعے سے حاصل کیا ہے. انہوں نے تورات و انجیل کے اندر تحریف کر کے لوگوں کو غلط سلط مسائل بتا کر لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں چھپا کر وہ مال جو ہے وہ حاصل کیا ہے. تو یہ ایک ضروری بات تھی، درمیان میں نے اس کو آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھا. چنانچہ اب آگے سے جو آیت کی تفسیر رہ گئی ہے اس کی طرف چلتے ہیں. لیکن ناظرین میں دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو پہلے ہی بہت طویل ہو گئی ہے، لہٰذا اس سے اب اور طویل کرنا مناسب نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ باقی تفسیر کے ساتھ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت. اللہ حافظ.